ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی میکے گئی تھی، دن اوپر ہو گئے تو بیوی آئی نہیں. اس نے بیوی کو میسج کیا کہ کب آؤ گی. بیوی نے آگے ایک اور بات لکھ دی، کوئی بات بھی تھی. اس نے تھوڑی دیر بعد پوچھا تم یہ بتاؤ کب آؤ گی. اس نے پھر کوئی اور ایک بات ادھر لکھ دی. خاوند نے پھر پوچھا تم یہ بتاؤ آؤ گی کب. سمجھ آ رہی؟ باقی باتیں چھوڑو، تم نے آنا کب ہے. اس پر پھر اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو ایک لطیفہ لکھا. انہوں نے کہا ایک شیر تھا جنگل میں، اس نے جانوروں سے کہا بھی اپنے ماتحتوں کا خیال بھی کرو اور اپنے ماتحتوں سے پوچھ گچھ بھی کیا کرو، اور یہ گڑبڑ کریں تو ان کی ٹھکائی بھی کیا کرو. ایک بندر تھا، اس نے خرگوش کو بلایا. ادھر آ. خرگوش مستیاں کر رہا تھا، کھیل رہا تھا، مٹک مٹک چل رہا تھا. بندر نے ادھر آ. خرگوش آیا. بندر سے خرگوش نے پوچھا تو یہ دس تو ٹوپی کیوں نہیں پائی. یہ پنجابی سب سمجھتے ہیں نا. بندر نے پوچھا بھائی تو نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی. اس نے کہا جی میرے کان لٹکتے ہیں، لمبے ہیں، تو ٹوپی پہنتے ہو تو اتر جاتی ہے. اس نے ایک لگائی کس کے، چانڈ مار گیا، دفعہ ہو جا. دوسرے دن پھر جب بندر گیا تو یہ خرگوش کھیل رہا تھا. اس نے ادھر آ. جی. اس نے کہا تو نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی. اس نے کہا جی میں نے کل بھی تو دسیا سی میرے کان لمبے نے، ٹوپی کھلون دی. انہوں نے پھر ایک کنڈا مٹ سٹی نس جا. بندر اتر ہوتا چلا گیا. کل پھر اس نے دیکھا کھیل رہا تو اس نے کہا تو ٹوپی کیوں نہیں پائی. انہوں نے کہا جی میں تمہیں کل بھی دسیا سی، پرسوں بھی دسیا ہے، میرے کان لمبے نے، ٹوپی کھلو. پھر چھنڈی کو دے. اس نے پھر ایک لگا دی. بندر بڑا پریشان ہے، کیا کرے. خرگوش بڑا پریشان، کیا کرے. اس خرگوش نے جا کر شیر کو شکایت لگائی. اس نے کہا جی آپ نے آرڈر تو دے دیا، ماتحتوں کا خیال کریں. جڑا میرا افسر ہے باندر ہے، روزانہ میری ٹھکائی کرتا ہے، اور مسئلہ ایک ہی ہے تو نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی. میں نے ایک دن اپنے عذر بتایا، پھر مار کھائی ہے، پھر عذر بتایا، پھر مار کھائی ہے، تیسرے دن کیوں پھر مار وہی کھا رہا ہوں. شیر نے کہا اچھا. اس نے بندر کو بلایا. بندر کو بلا کر کہا بھائی مارتے ہیں ماتحتوں کو لے کر، کوئی بہانہ تو ٹھیک ہونا چاہیے. تو ایک ہی بات پر ایک دن مارتا ہے، پھر دوسرے روز مارتا ہے، اس طرح تو پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے. مارو لیکن کوئی بہانہ ٹھیک ہو. اب دیکھو میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. آپ خرگوش کو بھیجو کہ جاؤ سموسے لے کر آؤ. وہ سموسے لے کر آ، پھر پوچھو چٹنی لایا ہے؟ وہ جی نہیں. اس کو لگا دو ایک. چٹنی کیوں نہیں لایا؟ اگر وہ کہ جی لایا ہوں تو پھر پوچھو کون سی لایا ہے، دہی والی یا آلو بخارے والی؟ کہ اگر دہی والی پھر ایک لگاؤ. آلو بخارے والی کیوں نہیں لایا؟ اگر وہ لائے آلو بخارے والی پھر مارو. وہ تو دہی والی کیوں نہیں لایا؟ اس طرح مارتے ہیں. کہ ٹھیک ہے. شیر بندر کو سمجھا رہا تھا اور خرگوش چھپ کے سن رہا تھا. کل بندر نے خرگوش کو بلاؤ، کہا سموسے لاؤ. خرگوش گیا سموسے لے آیا. اب اس نے سموسے بھی لایا اور چٹنی لایا دہی والی، اور ساتھ چٹنی لایا آلو بخارے والی. اب کیسے ماروں؟ بندر نے پوچھا ہاں بھائی سموسے آ گئے؟ جی چٹنی آندھی آ؟ جی لے آیا ہوں. کیڑی آندھی آ؟ اس نے کہا جی میں دہی والی بھی لایا ہوں اور میں آلو بخارے والی بھی لایا ہوں. بندر نے ایک ماری ٹکا کے. اس نے کہا تو چھڑ تو 10 ٹوپی کیوں نہیں پائی. وہ کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ وہ ان کے دوست کی کہیں شادی تھی، تو جو بے وقوف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بہت سوالات پوچھنے کا شوق ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد کیا ہوگا اور کیا بیگم سے بات چیت کیسے شروع کرنی ہے. کیا وہ پاگل ہوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ آ گیا ان کے پاس. ہمارے جو دوست، نام نہیں لوں گا میں، بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں پہ. ایسا نہ دوبارہ پٹیں دولہے کے ابا سے. پھر یہ ایک دفعہ تو پٹ چکے ہیں، دوبارہ نہ پٹیں گئی، زخم تازہ ہو جائے گا نا ان کا. تو وہ دولہا جس کی شادی تھی، رخصتی تھی رات کو، وہ آیا ان کے پاس ایسے پوچھنے پاچھنے کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی دیکھو، زوجہ کے پاس جانے سے پہلے اذان دینی ہے تم نے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نرینہ اولاد پیدا ہوگی صحت مند. صحت. میں نے تو صرف اتنا واقعہ سنایا تھا. انہوں نے کہا کہ پورا اس طرح ہے کہ اذان بھی کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دینی ہے.
آزان کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دینی ہے, اور جب آزان شروع کر دو تو درمیان میں رکنا نہیں ہے. درمیان میں رک گئے معذور بچہ پیدا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اب یہ جناب شروع ہو گیا, مذاق کیا تھا اس نے, مذاق کیا تھا, وہ سیریس ہو گیا. اب وہ دلہن بیٹھی بھی ہے, یہ ڈریسنگ ٹیبل پہ چڑھ گئے نا, اس سے زیادہ اونچی جگہ ان کو نظر نہیں آ رہی تھی, تو شکر ہے الماری پہ نہیں چڑھا. الماری پہ سے نہیں چڑھے کہ بھائی جب چڑھ جاتا الماری پہ تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی. وہ بیوی کہتی کسی بندر سے میری شادی ہو گئی ہے. وہ ایک آدمی گیا نا نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر تو نہیں ہوں. تو ڈاکٹر نے بولا پنکھے سے اترو گے تو میں علاج کروں گا نا اپنا, پنکھے سے تو نیچے اترو. تو ڈریسنگ ٹیبل پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اذان کہنا شروع کی. اب وہ دلہن پاگل ہو گئی, چیخنے لگی یہ کیا کر رہا ہے بھائی, پاگل تو نہیں ہے, اور جا کے نا دروازہ بجا رہی ہے. تو یہ اذان کے دوران اس کو کہہ رہے حی علی الفلاح, اس کو اشارہ کر کہ نہیں کرو, اذان بھی چل رہی ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اور اشارہ کر رہے کہ نہ نہ نہ. وہ دروازہ کھولا, دولہا کے ابا نے, دلہن کہہ رہی اس کو دیکھو کیا ہو گیا, یہ کون ہے, پاگل ہے. بھاگ گئی, وہ ظاہر ہے بھاگنا ہی تھا اس نے, گھر چلی گئی, تو نفسیاتی پاگل ہے. تو وہ صاحب مجھے سنا رہے تھے کہ صبح دولہے کے ابا آئے, انہوں نے پہلے دولہے سے تفتیش کی نا کیا ڈرامہ ہے بھائی, تو اس نے بتایا وہ فلاں صاحب نے. تو کہہ رہے صبح آتے ہی انہوں نے گریبان سے پکڑا, بات چیت شروع کرنے سے پہلے مکے لگانا شروع کر دی. کہہ رہے میں پوچھ رہا ہوں مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے کو تو نے کیا سکھایا. کہتے ہیں میں نے کہا اس میں خود سینس نہیں ہے کہ جو سکھا دے آپ سیکھ لو گے کیا, کیا خیال ہے بھائی. یعنی کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے تو آپ اس پہ عمل شروع کر دو گے, اس میں اتنی عقل نہیں ہے تو مکے تو اس کے لگاؤ جا کے. تو وہی ہے کہ وہ ہم اسکول پڑھتے تھے نا جب, تو پڑھنے کا تو شوق تھا نہیں, سب ذمہ داروں کے بیٹے, ہم سب کوئی تقریباً 99% ہم ذمہ داروں کے بیٹے, اور کسی کو شوق نہیں. اور جو 2-4 لڑکے تھے اس طرح متوسط گھرانوں سے, وہ پڑھتے تھے بہت زیادہ, ہم نہیں پڑھتے. تو ایک تھا میلسی کا کھچی محمد خان اور میں, ہم دونوں نے نا پیٹ میں درد کر لیا اور چھٹی کرنے کے لیے کہ بھائی اسکول نہ جائیں. تو میں تھوڑا عقل مند تھا, وہ ذرا بالکل ہی بدھو تھا. میں نے وہ کچن سے راکھ لے کر آیا اور اس پر تھوڑا پانی ڈالا, تھوڑی تھوکیں ڈالی الٹی کا نمونہ بنانے کے لیے کہ مجھے مجھے الٹی آئی. ہمارا جو سورڈنٹ تھا نا وہ بڑا سخت تھا, بہت مارتا تھا. تو ہم دونوں نے نا بیماری کا بہانہ بنا کے چھٹی کر لی. اچھا اب ہم گپے مار رہے تھے, جب لڑکے چلے, پہلے ہم ہوں کرتے رہے, جب لڑکے چلے گئے ہم رضائیاں, سردیوں کا زمانہ تھا, ہم رضائی پھینک کے گپیں شروع کر دی. کافی دیر ہم گپے مارتے رہے. میری چھٹی حص نے کہا کہ لگتا ہے اب ناظم صاحب آئیں گے چکر لگانے, وارڈن, تمہارے یہاں ناظم ہوتا ہے تو وارڈن صاحب چکر لگانے آئیں گے, تو کہیں ہم موقع پہ پکڑے نہ جائیں. تو میں نے تو رضائی اوپر لی اور لیٹ گیا, اور وہ جو تھا نا اس نے دیکھا میں باتیں بند کر دی ہیں, وہ بھی رضائی اوپر لے کر لیٹ گیا. تھوڑی دیر تو لیٹا رہا, پھر اس نے گانے شروع کر دیے. تو وہ گانا گا رہا, گلاں دل دیاں دل وچ رہ گئیاں شمع پہ گئیاں, زور سے, اس کو پتا کوئی بھی نہیں. طالب صاحب اندر آ گئے, میرے اوپر بھی رضائی, اس کے اوپر بھی رضائی. اب وہ گلاں دل دیاں دل وچ رہ گئیاں شمع پہ گئیاں, اور اوپر سے طالب صاحب نے رضائی ہٹائی, وہ شمع پہ. ایک دن میں ناظم مالیات جامع فاروقی میں چلا گیا, جیب میرا خالی تھا. ناظم مالیات سے میں نے کہا بدبخت 15-20 ہزار روپے دے دو, ایمرجنسی میں تنخواہ آ جائے گی تو لے لینا, کریں گے کوئی ترتیب, کسی مرید کو پھنسا دیں گے, آپ 15-20 ہزار دے دو. اس نے کہا حضرت آپ قرضہ نہ لیں, آپ کے لیے کسی نے کوئی لفافہ دیا ہے. میں نے کہا بابا مجھے 15-20 ہزار چاہیے, لفافہ سے میرا کیا ہوگا.
اس نے کہا یہ لفافہ میں نہیں جانتا. ایک بندہ آیا, اس نے کہا 2 مہینے سے میں امریکہ سے آیا ہوں, اب میں واپس امریکہ جا رہا ہوں, مولوی مینگل سے ملنا ہے مجھے, لیکن آپ نہ مل سکے تو وہ چلا گیا اور یہ لفافہ دیا. لفافہ جب ہم نے کھولا 500-600 پتہ نہیں کتنے اس میں ڈالر تھے. میں نے کہا بابا مجھے 20,000 چاہیے, 15,000 چاہیے, یہ 500-600 ڈالر سے میرا غریب کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا اللہ کے بندے یہ بہت بڑا پیسہ ہے. میں نے تصدیق نہیں کی. اس نے کہا آپ تھوڑی دیر صبر کرو, آدھا پونا گھنٹے کے بعد میں مسلم کمرشل بینک سے ہو کر کے آ رہا ہوں, پھر آپ کو بتا دوں گا. وہ جب وہاں سے آیا تو میرے خیال میں 42,000 یا 43,000 وہ لے کر کے آگے انہی ڈالروں کے. اب 500-600 ڈالر تھے یا اس سے کم تھے, لیکن 40,000 جب یہ بنے. اب امریکہ کے ڈالر دیکھنے میں تو بہت کم ہے, مقدار میں تو بہت کم ہے, لیکن پاوروں کا زیادہ ہے. پاکستانی پیسہ تو زیادہ ہے لیکن اس میں پاور نہیں ہے. میں نے اس دن سے توبہ کیا کہ میں امریکہ کی مخالفت نہیں کروں گا.